شاہی طبیب زوناش، کاہن اعظم ہامون اور سپہ سالار اشمون کے درمیان اندر ہی اندر جو سنگین سازش تیار ہو رہی تھی، شعبان اس سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ معمول کے فرائض بڑی ذمہ داری سے ادا کر رہا تھا۔ روزانہ دن میں 2 مرتبہ صبح و شام رب فرعون ہوتب کو خود جا کر دوائی پلاتا، ملکہ فرعون کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوتا، اور اگر شہزادی ساہتی اسے بلاتی تو اس کے ایوان خاص میں جاتا۔ اس دوران وقت نکال کر کنیز لائکا بھی کبھی کبھی اس کے پاس آ جاتی اور دونوں کو ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز شعبان کا بڑا جی چاہا کہ وہ اپنے آبائی مکان پر جا کر کچھ وقت گزارے۔ اسے فراغت اور آزادی کے وہ دن بہت یاد آتے تھے جب وہ اپنے معمولی سے مکان میں اپنی مرضی سے سوتا اور اپنی مرضی سے بیدار ہوتا تھا۔ سائنہ اس کے لیے روٹی اور مچھلی کا ناشتہ لے کر آتی تھی۔ اسے اپنا دوست طاغوت بھی بہت یاد آنے لگا تھا۔ کیا خبر وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے مکان پر آیا ہو۔ چنانچہ ایک روز فرعون کو صبح کی دوائی پلانے کے بعد اس نے ملکہ سے اپنے آبائی مکان پر جانے کی اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بستی کی طرف چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا آبائی مکان ویران پڑا ہوگا، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مکان کا صحن ایسے صاف تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی جھاڑو دیا ہو۔ صحن میں سائنہ تخت پر بیٹھی ٹوکری میں کمل کی کلیاں رکھے اس کے ہار پرو رہی تھی۔ شعبان صحن میں داخل ہوا تو سائنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کمل کی کلیوں کی ٹوکری وہیں چھوڑ کر دوڑ کر شعبان کے پاس آئی اور بولی، آج دیوتا مجھ پر بڑے مہربان ہیں کہ انہوں نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ شعبان نے ہمیشہ سائنہ کے ساتھ سرد مہری کا سلوک کیا تھا، کبھی سیدھے منہ اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ آج اس کی باتیں بھی اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ شعبان نے شاید زندگی میں پہلی بار سائنہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس خوشگوار انقلاب پر سائنہ حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولی اور اپنے سر کو شعبان کے سینے کے ساتھ لگائے رکھا۔ شعبان اس سے الگ ہو کر اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے کمرے کی ہر شے بڑے قرینے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تخت پوش کے بستر پر دھلی ہوئی سفید چادر بچھی تھی۔ تپائی پر ایک گلدان میں گلاب اور کمل کے کچھ پھول بھی سجے ہوئے تھے۔ سائنہ اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ شعبان نے پوچھا، میرے کمرے کی کون دیکھ بھال کرتا رہا ہے؟ سائنہ نے شرماتے ہوئے کہا، میرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے، اور پھر میں اس لیے بھی تمہارے کمرے کو آراستہ رکھتی تھی کہ شاید کسی وقت تم اچانک آ جاؤ۔ شعبان بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے بستر پر گرد پڑی ہوگی، صحن بھی ویران ویران لگ رہا ہوگا، لیکن تم نے تو کمال کر دیا۔ سائنہ نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ شعبان نے اسے روک دیا، اس کی ضرورت نہیں، میں ناشتہ حویلی میں کر کے آ رہا ہوں۔ سائنہ کا دل افسردہ ہو گیا۔ یہ افسردگی اس کے چہرے پر بھی آ گئی۔ شعبان نے سائنہ کے چہرے کی افسردگی کو بالکل محسوس نہ کیا۔ بستر پر آرام سے نیم دراز ہو گیا۔ سائنہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شعبان نے پوچھا، طاغوت تو نہیں آیا تھا؟ سائنہ بولی، ایک دن دوپہر کے وقت آیا تھا۔ کہنے لگا، کیا شعبان اب شاہی محل میں ہی رہنے لگا ہے، اپنے مکان پر نہیں آتا؟ میں نے کہا، ابھی تک تو نہیں آیا، شاید اسے اپنے آبائی مکان کی یاد آئے اور کسی روز آ جائے۔ کہنے لگا، اب اگر وہ آئے تو اسے کہنا چاند کی 7ویں رات کو اپنے مکان پر میرا انتظار کرے۔ شعبان اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے سائنہ کی بات سن رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کب کی بات ہے؟ سائنہ نے کہا، 3 روز پہلے آیا تھا وہ۔ شعبان نے حساب لگا کر کہا، اس کا مطلب ہے وہ 2 روز بعد رات کو آئے گا، کیونکہ 2 روز بعد چاند کی 7ویں رات ہوگی۔ سائنہ نے پوچھا، کیا تم رات کے وقت شاہی محل سے نکل سکو گے؟ شعبان بولا، کیوں نہیں نکل سکوں گا، میں وہاں قید تو نہیں ہوں، جب اور جس وقت چاہوں اپنے عزیزوں سے ملنے مکان پر آ سکتا ہوں۔ میں چاند کی 7ویں کو شام کے وقت ہی آ جاؤں گا۔ سائنہ نے کہا، طاغوت کچھ پریشان سا لگتا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس تم شعبان کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ پھر وہ زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں۔ طاغوت آج کل کیا کرتا ہے؟ طاغوت، سائنہ اور شعبان تینوں بچپن کے ساتھی تھے۔ تینوں نے اپنا بچپن دریائے نیل کے کنارے کھیلتے کودتے گزارا تھا۔ شعبان کو تو معلوم تھا کہ طاغوت کس قسم کے کام کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طاغوت کی اصل حیثیت سائنہ کو بتائے۔ اس نے جواب دیا، تمہیں ایک بار بتایا تھا نا کہ وہ سوداگری کرتا ہے، تھوڑا بہت مال لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے۔ جب کبھی اس کا قافلہ ادھر سے گزرے یا یہاں قیام کرے تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے
قافلے زیادہ دیر رکتے نہیں ہیں، بس آتے ہیں، کارواں سرائے میں کچھ سامان اتارتے ہیں، دوسرا سامان لاتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تاغوت جلدی میں ہوگا۔ تھوڑی دیر تک شعبان اپنے کمرے میں بیٹھا سائنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اٹھا اور بولا، میں کچھ دیر دریا کنارے گھومنا چاہتا ہوں۔ شعبان کمرے سے باہر آ گیا۔ سائنہ نے کہا، واپسی پر مل کر جانا، ادھر سے ہی محل کو نہ چل دینا۔ شعبان نے صحن میں سے گزرتے ہوئے کہا، مل کر جاؤں گا۔ مکان کے باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور پیدل ہی دریا کی طرف چل دیا۔ دریائے نیل خاموشی اور سکون کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس کی سطح کو چمکا رہی تھیں۔ ہوا کے جھونکوں میں دریا کے کنارے اگے ہوئے سرکنڈوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شعبان کو یوں لگا جیسے وہ کسی قید خانے سے نکل کر کھلی آزاد فضا میں آ گیا ہو۔ دریا کنارے ٹہلتا ہوا وہ دور تک نکل گیا۔ دریا پر ماہی گیروں کی بادبانی کشتیاں کہیں کہیں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کھجوروں کی شاخیں ہوا کا ذرا تیز جھونکا آتا تو لہرانے لگتیں۔ شعبان ایک جگہ دریا کنارے بیٹھ گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا، جب وہ اور تاغوت دریا کنارے کھیلا کرتے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال اپنے آپ بیدار ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے ماں باپ نے یا ماں نے یا باپ نے جب وہ شاید 3 یا 4 دن کا ہوگا، چھوٹی سی ٹوکری یا کشتی میں ڈال کر اسے اسی دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا، اور یہیں کسی جگہ ایک سنگ تراش اسے ٹوکری میں سے نکال کر اپنے گھر لے گیا تھا، اور پھر اس نے اس کا نام شعبان رکھا اور اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھ کر پال پوس کر جوان کیا۔ کتنے سنگ دل تھے اس کے ماں باپ! ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی ان پر کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کی موجوں کے سپرد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شعبان اپنے خیالات میں دیر تک ڈوبا رہا۔ ایک بجرا دریا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے سے گزرا۔ اس میں کچھ لڑکیاں دفے بجا کر کوئی گیت گا رہی تھیں۔ شعبان کے افسردہ تصورات کا سلسلہ ان کی آوازوں سے ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے خاموشی سے واپس چل پڑا۔ جس وقت شعبان سائنہ کو الوداع کہہ کر اپنے مکان سے شاہی محل کی طرف چلا تو اسے معلوم نہ تھا کہ ایک آدمی کھجور کے درخت کی اوٹ میں چھپا اسے دیکھ رہا ہے۔ شعبان کا گھوڑا جب کافی آگے نکل گیا تو وہ آدمی بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور شاہی محل کی سمت روانہ ہو گیا۔ یہ آدمی کاہن ہامون کا خاص جاسوس تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے خاص جاسوس کو صبح و شام شعبان کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ اس کا کام یہ معلوم کرتے رہنا اور کاہن ہامون کو آ کر بتانا تھا کہ شعبان کہاں گیا تھا اور کس کس سے ملا تھا۔ شعبان محل کی 4 دیواری میں پہنچ کر اپنی حویلی کی طرف چلا گیا اور اس کا پیچھا کرنے والا آدمی سیدھا ہیکل اعظم آ گیا۔ اس نے کاہن ہامون کو بتایا کہ شعبان اپنے پرانے مکان پر گیا تھا، وہاں اسے ایک لڑکی ملی تھی۔ اس کے بعد وہ دریا کنارے کچھ دیر بیٹھا رہا اور وہاں سے محل میں واپس آ گیا۔ کاہن اعظم نے اپنے خاص جاسوس سے کہا، ٹھیک ہے، اس کی نگرانی جاری رکھو۔ 2 دن بعد چاند کی 7ویں تاریخ تھی۔ اس روز شعبان نے اپنے بچپن کے دوست تاغوت سے ملنے جانا تھا۔ اس نے خالہ کی بیماری کا بہانہ بنایا اور سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے پرانے مکان پر آ گیا۔ کاہن اعظم کا جاسوس برابر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ بھی مکان کے ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رات ہو گئی تو سائنہ شعبان کے لیے کھانا بنا کر لے آئی۔ اس نے کھانا کھایا اور سائنہ کو شاہی محل کی باتیں سنانے لگا، جسے وہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے تمہارا دل شاہی محل میں لگ گیا ہے۔ شعبان بولا، جی لگا تو نہیں، لیکن لگانا پڑ گیا ہے۔ کئی بار جی میں آتا ہے کہ محل سے بھاگ کر اپنے مکان میں آ جاؤں، مگر اب ایسا کر نہیں سکتا۔ کانٹوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے جسے اتار نہیں سکتا، گلے میں پہنے رکھنے پر مجبور ہوں۔ اس قسم کی باتیں سوچنا بند کر دو۔ سائنہ نے شعبان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کی مہربانی سے تمہیں ایک ایسا عہدہ ملا ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ دیکھ لینا تم ایک دن شاہی وزیر بن جاؤ گے۔ شعبان نے پلٹ کر سائنہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے گھر سے دور رہوں، تمہیں کبھی اپنی شکل نہ دکھاؤں؟ سائنہ سہم گئی، کہنے لگی، میں نے ایسا کب کہا کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو اور میں صبح و شام تمہاری خدمت کرتی رہوں، تمہیں دیکھتی رہوں۔ شعبان کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے مزید 2-1 نوالے زہر مار کیے اور چنگیر پیچھے سرکا کر بولا، لے جاؤ اسے، جتنا مجھے کھانا تھا کھا لیا۔ سائنہ نے معذرت کے ساتھ کچھ کہنا چاہا تو شعبان نے اسے جھڑک دیا۔ سائنہ آنکھوں میں آنسو لیے
کھانے کے برتن وغیرہ اٹھا کر چلی گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ شعبان نے ساری عمر چھوٹے سے مکان کے آس پاس سادہ اور پرسکون ماحول میں پرورش پائی تھی۔ فرعون کا طبیب خاص مقرر ہونے کے بعد وہ یکلخت شاہی محلات کے وسیع و عریض اور کشادہ ایوانوں میں پہنچ گیا تھا، جہاں کوئی بھی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہر کسی پر ایک دباؤ سا پڑا ہوا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ شعبان شدید گھٹن اور تنہائی کے احساس سے دوچار تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا کوئی رازدار ساتھی جو اس کے مزاج سے واقف ہو اس سے کہے کہ شاہی محل کو چھوڑ کر اپنے مکان والی غریبانہ زندگی میں واپس آ جاؤ۔ خواہ وہ اس کے مشورے پر عمل نہ کرے، لیکن کوئی یہ بات اسے کہے تو صحیح۔ سائنہ ہی اس کی ایک بچپن کی ساتھی پیچھے رہ گئی تھی، وہ بھی الٹا اسے ہر بار یہی کہتی تھی کہ دیکھنا، شاہی محل کو نہ چھوڑنا، وہیں جم کر بیٹھے رہنا۔ چنانچہ وہ غصے میں آ گیا تھا اور اس نے سائنہ کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سائنہ کے مکان پر جا کر اس سے اپنے درشت لہجے اور نازیبا سلوک کی معافی مانگتا، لیکن وہ نہ گیا۔ یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی، وہ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ شاید یہ اس کے شاہی خون کا اثر تھا، آخر وہ فرعون مصر کا پوتا تھا۔ اگرچہ وہ اس حقیقت سے ابھی تک بے خبر تھا۔ بچپن میں ایک بار جب دریا میں نہانے کے واسطے شعبان نے کرتا اتارا تھا تو اس کے دوست طاغوت نے شعبان کے بازو پر کمل پھول کی شکل کا بنا ہوا نشان دیکھ کر پوچھا تھا کہ تم نے کہاں سے بنوایا، جس پر شعبان نے کہا تھا کہ یہ چاند گرہن کا پیدائشی نشان ہے۔ شعبان کے ماں باپ نے اسے یہی بتایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی لیٹا رہا، اسے طاغوت کا انتظار تھا، اس لیے شعبان نے سونے کی کوشش نہ کی۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو کسی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ شعبان نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ طاغوت نے اندر آتے ہی شعبان کو گلے لگا لیا اور مبارکباد دی۔ یار، تم نے چپکے چپکے اتنا اونچا عہدہ حاصل کر لیا ہے اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ شعبان بولا، تم سے ملاقات ہوتی تو بتاتا۔ طاغوت بولا، میں تو 2 بار آیا تھا۔ سائنہ نے بتایا کہ تم اب شاہی محل میں ہی رہنے لگے ہو۔ دونوں دوست تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ شعبان کہنے لگا، شاہی محل میں رہنے تو ضرور لگا ہوں، مگر سچ پوچھو تو میرا وہاں ایک پل کے لیے بھی جی نہیں لگا۔ طاغوت نے شعبان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو؟ خبردار اگر تم نے شاہی محل کو چھوڑا۔ دیوتا آمون ہر کسی کو ایسے سنہری موقع نہیں دیا کرتے، تم تو خوش قسمت ہو۔ شعبان نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، میں دیوتا آمون اور سارے دیوتاؤں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اونچے مرتبے پر پہنچایا، لیکن میرے اس عہدے سے شاہی محل کے بعض لوگ درِ پردہ مجھ سے دشمنی کرنے لگے ہیں، خاص طور پر شاہی طبیب زوناش۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ طاغوت بولا، تم رب فرعون کے خاص طبیب ہو، زوناش تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ شعبان نے کہا، تم شاہی محل کی فضا کو نہیں جانتے، وہاں لوگ اوپر سے ایک دوسرے کو بڑے اخلاق اور محبت سے ملتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ شاہی طبیب کو بڑا قلق ہے کہ وہ میری وجہ سے اپنے عہدے اور رب فرعون کی قربت سے محروم ہو گیا ہے۔ اوپر سے تو وہ مجھے بڑے خلوص اور شفقت سے ملتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اندر ہی اندر وہ مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ مجھے اس سے خطرہ ہے، وہ مجھے نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ طاغوت نے شعبان کو بازو پکڑ کر اسے زور سے ہلایا اور کہا، دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ میرے جگری دوست شعبان کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ میں تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا خفیہ ٹھکانہ دکھا دیتا ہوں۔ اگر تم شاہی طبیب کی طرف سے زیادہ خطرہ محسوس کرو تو فوراً مجھے آ کر خبر کر دینا، تم دیکھ لو گے کہ میں تمہارے شاہی طبیب کا کیا حشر کرتا ہوں۔ شعبان کو کافی حوصلہ ہو گیا، کہنے لگا، میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ طاغوت نے کہا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چل کر میرا خفیہ ٹھکانہ دیکھاؤ، حالات ایک پل میں بدل سکتے ہیں، تمہیں کسی بھی وقت میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ شعبان جانا نہیں چاہتا تھا، وہ آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن طاغوت نے اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ شعبان نے صحن میں بندھے ہوئے گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ طاغوت بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں دوست صحن کے صدر دروازے سے نکل کر ایک طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ کچھ فاصلے پر گئے، کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کاہن ہامون کا جاسوس اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور شعبان اور طاغوت کا تعاقب کرنے لگا۔ دونوں دوست رات کے اندھیرے اور ستاروں کی پھیکی روشنی میں گھوڑے دوڑاتے قدیم مصر کے دارالحکومت تھیبس کو پیچھے چھوڑ کر
کافی آگے نکل گئے تھے۔ کاہن ہامون کا آدمی برابر کچھ فاصلہ ڈال کر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ تاغوت کا خفیہ ٹھکانہ وہاں سے آگے ویران اور سنگلاخ ٹیلوں کے اندر ایک زمین دوز غار میں تھا۔ غار کے دھانے تک پہنچنے کے لیے ٹیلوں کے درمیان کئی دروں اور تنگ راستوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ سنگلاخ ٹیلوں میں پہنچ کر تاغوت اور شابان گھوڑوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں کی باگیں تھامے پیدل ہی ٹیلوں کے دروں میں سے گزرنے لگے۔ ان کا پیچھا کرتا کاہن ہامون کا جاسوس بھی گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اس نے گھوڑا ایک جگہ باندھا اور وہ بھی پیدل ہی دونوں کا پیچھا کرنے لگا۔ یہ راستہ کیا تھا؟ بھول بھلیاں تھیں۔ وہاں تو لوگ دن کے وقت راستہ بھول جاتے تھے، رات کے وقت تو وہاں کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ تاغوت تو ان پہاڑی دروں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ آسانی سے شابان کو اپنے زمیندوز ٹھکانے پر لے گیا، مگر کاہن کا سراغ رساں بھٹک گیا۔ اس نے آگے کیا جانا تھا؟ اسے پیچھے جانے کا بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ان بھول بھلیوں سے نکل کر اس مقام پر پہنچا جہاں اس نے گھوڑا کھڑا کیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور مایوسی کے عالم میں واپس چل دیا۔ ان سنگلاخ ٹیلوں کے اندر ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ اس غار کے ایک تنگ حجرے میں چراغ روشن تھا۔ تاغوت اور شابان دونوں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں فرعون کے محل کے سازشی ماحول کے بارے میں ہی گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد شابان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں، تم یہ جگہ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ تاغوت نے پوچھا۔ شابان بولا، میں نے ایک نشانی یاد رکھ لی ہے، مجھے آنا پڑا تو یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاغوت اپنے دوست کو چھوڑنے باہر تک آیا۔ شابان نے تاغوت کو الوداع کہا اور واپس روانہ ہو گیا۔ جو نشانی اس نے ذہن میں محفوظ کی تھی وہ تاغوت کے خفیہ غار کی طرف جانے والے تنگ پہاڑی راستے کے موڑ پر باہر کو نکلی ہوئی چٹان کی ایک تکون تھی۔ پہاڑی دروں کی بھول بھلیوں سے نکل کر شابان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے مکان کی جانب چل پڑا۔ کاہن اعظم ہامون کے سراغ رساں نے ہامون کے ہیکل میں پہنچ کر اسے اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا اور کہا، شابان کے مکان پر ایک آدمی اسے رات کے وقت ملنے آیا تھا جو اسے بھوری سنگلاخ پہاڑیوں میں لے گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے رہا، لیکن میری بدقسمتی سے وہ لوگ رات کے اندھیروں میں ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ کاہن ہامون نے سراغ رساں سے پوچھا، جو اجنبی شابان کو گھر سے لینے آیا تھا، تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ سراغ رساں بولا، لمبے قد کا چوڑا چکلا آدمی تھا، اندھیرے میں اس کی پوری شکل نہیں دیکھ سکا۔ کاہن ہامون بولا، شابان کی نگرانی کرتے رہو، اگر اب وہ ٹیلوں کی طرف جائے تو پتہ لگا کر آنا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اب جاؤ۔ سراغ رساں نے جھک کر کاہن اعظم کی ابا کو بوسہ دیا اور واپس مڑ گیا۔ ادھر شاہی طبیب زوناش ایک ایسی ذہنی اذیت میں مبتلا تھا جس سے اسے کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ اس کے دشمن کو فرعون ہوتب کا روز بروز زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو رہا ہے اور فرعون اس پر سب سے بڑھ کر بھروسہ کرنے لگا ہے، وہ صبح و شام دونوں وقت فرعون کو اپنے ہاتھ سے دوا پلاتا ہے، تو احساس شکست سے اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ وہ بستر پر لیٹا لیٹا اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ فرعون نے زوناش کو شاہی طبیب کے اعزاز سے محروم نہیں کیا تھا۔ وہ شاہی طبیب ضرور تھا، محل کی شاہی حویلی میں ہی رہتا تھا، لیکن وہ نہ صرف فرعون ہوتب کے شاہی قرب سے محروم ہو گیا تھا، بلکہ فرعون کے حکم سے اسے شاہی خاندان کے کسی بھی فرد کا علاج کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ زوناش کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دن رات شابان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی فکر میں تھا، مگر اسے کوئی تدبیر سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ہیکل اعظم کا کاہن ہامون بھی فرعون کی صحت یابی اور اس کی بہتر سے بہتر ہوتی صحت سے پریشان تھا اور جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر کے تخت شاہی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ فوج کے سپہ سالار سے اس نے ساری ساز باز کر رکھی تھی۔ اس کے سر پر یہ خیال تلوار بن کر لٹک رہا تھا کہ اگر فرعون ہوتب کے بعد بے دین اور دیوتاؤں کی رسوم و روایات کا دشمن بیٹا ہوتب آتون تخت نشین ہو گیا تو ہیکل اعظم کے نام کی گئی ساری جاگیریں ضبط کر لی جائیں گی۔ کاہن ہامون نے جتنی دولت جمع کر رکھی تھی وہ ساری کی ساری سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گی اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائے گا۔ شاہی طبیب زوناش اور کاہن ہامون دونوں شام کے وقت ہیکل اعظم کے خاص حجرے میں ملتے اور اس سنگین مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، لیکن انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک رات شاہی طبیب زوناش اپنی حویلی کی خوابگاہ میں لیٹا اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک خیال بجلی کی چمک کی طرح اچانک اس کے دماغ میں آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ خیال جو اس کے دماغ میں
اچانک آ گیا تھا۔ ایک ترکیب تھی، اس ترکیب پر عمل کر کے وہ نہ صرف اپنے دشمن طبیب شابان سے چھٹکارا پا سکتا تھا بلکہ فرعون ہوتب سے بھی نجات حاصل کر سکتا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار مار سکتا تھا۔ زوناش سے ایک پل بھی نہ رہا گیا۔ اسی وقت وہ پالکی میں سوار ہوا اور کاہن ہامون کو خوشخبری سنانے ہیکل اعظم میں اس کے حجرے میں پہنچ گیا۔ آدھی رات کو اچانک زوناش کو اپنے سامنے دیکھ کر کاہن ہامون کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کچھ گھبرائے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ شاہی طبیب بولا، یہ خوشی کی گھبراہٹ ہے کاہن اعظم، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کھل کر بات کرو۔ کاہن ہامون نے کہا۔ وہ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کاہن ہامون نے پوچھا، اب بتاؤ وہ خوشی کی بات کون سی ہے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی؟ زوناش ذرا آگے کو ہو گیا اور دھیمی آواز میں بولا، جس مسئلے نے ہمیں کئی روز سے پریشان کر رکھا ہے اس کے حل کی ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ کاہن ہامون کچھ نہ بولا۔ وہ زوناش کو ٹکٹکی باندھے بڑے سکون کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اصل بات بیان کرو۔ شاہی طبیب زوناش نے مدھم آواز اور رازدارانہ لہجے میں جو ترکیب اس کے ذہن میں آئی تھی وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ کاہن ہامون بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ جب زوناش اپنی بات کہہ چکا تو ہامون کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، یہ ایک بڑی خطرناک ترکیب ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس پر پوری رازداری کے ساتھ عمل کر سکو گے؟ شاہی طبیب نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں طبیب ہوں اور تجربہ کار طبیب ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ کاہن ہامون نے کہا، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، یہ راز صرف ہم دونوں تک ہی محدود رہنا چاہیے، کسی تیسرے کے کان میں اس کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے۔ کاہن اعظم، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ زوناش بولا، یہ کام اتنی رازداری سے ہوگا کہ شاہی محل کا بڑے سے بڑا جاسوس بھی اس کا سراغ نہ لگا سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ کاہن ہامون نے اپنی زرد عبا کو اپنے کاندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ اور اس منصوبے پر مزید غور و فکر کرو۔ کل اسی وقت میرے حجرے میں آ کر مجھے اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کرنا۔ شاہی طبیب نے سر ہلا کر کہا، جیسا آپ کا حکم کاہن اعظم، آپ کی اگر یہی خواہش ہے تو میں اپنے منصوبے پر ایک بار پھر غور کر لیتا ہوں۔ اب اجازت دیں، کل اسی وقت حاضر ہوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو کاہن ہامون بولا، اس دوران شابان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا۔ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں ملنا چاہیے کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا کاہن اعظم۔ زوناش نے جھک کر کاہن ہامون کی تعظیم کی اور حجرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کاہن اعظم ہامون گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاہی طبیب زوناش نے جو منصوبہ پیش کیا تھا وہ کاہن ہامون کے دل کو لگا تھا۔ یہ بڑی کارگر ترکیب تھی اور اس منصوبے کی کامیابی کا اسے 100% یقین تھا، لیکن اس میں یہ ایک خطرہ ضرور موجود تھا کہ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک پڑ جاتا ہے تو پھر کاہن ہامون، شاہی طبیب زوناش اور سپہ سالار اشمون اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے سے بچا نہیں سکیں گے۔ زوناش کو اپنے منصوبے پر مزید سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سارے کا سارا منصوبہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کر چکا تھا۔ اب صرف منصوبے پر عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے اپنی خوابگاہ میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن وہ ایوان شاہی کے دالان میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نگاہ اپنے دشمن نوجوان طبیب شابان پر پڑی۔ وہ کاندھے پر دواؤں کا تھیلا لٹکائے محل کے خاص اہلکاروں کی معیت میں فرعون ہوتب کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ زوناش سمجھ گیا کہ شابان معمول کے مطابق فرعون کو اپنے ہاتھ سے دوا پلانے جا رہا ہے۔ خوش اخلاقی کے نمائشی مظاہرے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ شاہی طبیب نے آگے بڑھ کر شابان کو بڑی گرم جوشی سے اپنے گلے لگایا اور کہا، شابان، مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمہارے علاج سے رب فرعون کو صحت ملی۔ تم میرے بچوں کی طرح ہو، ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا کہ میں تم سے ناخوش ہوں۔ شابان کو شاہی طبیب سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ وہ سادہ دل، سچا انسان تھا۔ شاہی طبیب کے جھوٹ کو بھی اس نے سچ سمجھا اور بولا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، استاد ہیں، میں بھلا ایسا خیال دل میں لا سکتا ہوں؟ شاہی طبیب نے شابان کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ مجھ سے اگر کسی قسم کے مشورے کی ضرورت محسوس کرو تو میں تمہاری ہر قسم کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ شابان احسان مند نظروں سے زوناش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شابان شاہی اہلکاروں کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور شاہی طبیب شابان کے خلاف
اپنے خطرناک منصوبے پر غور و فکر کرتا اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ جتنا غور و فکر کرتا اس کا دل اسے یہی گواہی دیتا تھا کہ اس کا منصوبہ تیر بہدف ثابت ہوگا۔ رات کو کاہن اعظم نے اسے بلایا تھا۔ وہ اس سے ملنے ہیکل اعظم پہنچا۔ کاہن اعظم ہامون اس کا منتظر تھا۔ اس نے پوچھا، زوناش، تم نے اپنے منصوبے کے ہر پہلو پر اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیا؟ زوناش نے جواب دیا، میں نے اچھی طرح سے مزید سوچ بچار کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے زیادہ کارگر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کاہن بولا، اچھی بات ہے، تم اس پر عمل شروع کر دو۔ میں نے سپہ سالار اشمون کو بلوا کر اس سے بات کی تھی۔ پھر کیا کہا اشمون نے؟ زوناش نے پوچھا۔ ہامون کہنے لگا، اس کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس پر عمل کر دینا چاہیے، لیکن اس بات کی اس نے بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ یہ راز کسی اور شخص کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ زوناش بولا، کوئی اور شخص تو کیا، یہ راز تو دیوتاؤں سے بھی پوشیدہ رہے گا جن کو بات کا علم ہوتا ہے۔ کاہن ہامون مطمئن ہو گیا، کہنے لگا، یاد رکھو، ہمارے منصوبے کی رازداری ہی اس کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اب تم جا کر اس پر اپنا عمل شروع کرو۔ شاہی طبیب اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ جدی پشتی طبیب تھا اور ہر قسم کی مفید اور غیر مفید جڑی بوٹیوں سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کون سے مرض کی دوا ہے اور کون سی جڑی بوٹی میں زہر ہلاہل کی تاثیر ہے۔ وہ مختلف زہروں سے بھی شناسا تھا کہ کون سا زہر دینے سے دشمن پہلے بیمار پڑتا ہے، اس کا وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، کون سا ایسا زہر ہے جو جسم کے اندر جاتے ہی انسان کے اعصاب کو فوراً مفلوج کر دیتا ہے اور اسی لمحے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ زہر سب سے زیادہ سریع الاثر اور قاتل زہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ زہر دریائے نیل کی دلدلوں میں پائے جانے والے کالے ناگ کے زہر میں 2-3 جڑی بوٹیوں کا عرق ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ دوسرے زہروں کے اثرات فوراً ظاہر ہو جاتے تھے، مثلاً جسم پھٹنے لگتا تھا، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، جسم گلنے لگتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ مرنے والے کو زہر دیا گیا ہے۔ لیکن کالے ناگ کے زہر میں خاص جڑی بوٹیوں کا صفوف ملانے سے جو زہر تیار ہوتا تھا، اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ بڑے سے بڑا طبیب بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ مرنے والے کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کو خاص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں 3 دن تک صحرائی ٹیلوں اور جنگل میں بھٹکنا پڑا، تب کہیں جا کر اسے وہ تینوں خاص بوٹیاں مل گئیں۔ اس کے بعد دریائے نیل کے دلدلی ساحل پر جا کر اس نے کافی تگ و دو کے بعد ایک سیاہ ناگ کو پکڑ کر وہیں اس کا زہر نکالا۔ زہر اس طرح سے نکالا کہ اوپر سے تنگ منہ والی پتھر کی بوتل پر باریک کپڑا کس کر لپیٹ دیا۔ سانپ کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ بوتل پر رکھ دیا۔ سانپ نے گھبرا کر بوتل کے کپڑے کو ڈسا۔ اس کے زہر خارج کرنے والے دونوں اوپر کے دانت باریک کپڑے میں دھنس گئے اور اس سے زہر کے قطرے بوتل میں ٹپکتے چلے گئے۔ اس طرح شاہی طبیب نے کالے ناگ کا زہر حاصل کر لیا۔ زہر نکالنے کے بعد کالے ناگ کو دلدل میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اپنی شاہی حویلی میں طبیب زوناش نے چھوٹی سی لیبارٹری بنا رکھی تھی جہاں وہ مختلف امراض کے علاج کے واسطے دوائیاں تیار کرتا تھا۔ لیبارٹری میں آ کر اس نے دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا اور کالے ناگ کے زہریلے قطروں اور جڑی بوٹیوں کی مدد سے خاص زہر تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسے سارا دن لگ گیا۔ شام کو جا کر زہر تیار ہو گیا۔ اس نے زہر کی چھوٹی سی پتھر کی بوتل چھپا کر ایک طاق کے نچلے خانے میں رکھ دی۔ اس کے منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کا دوسرا، آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ شاہی طبیب بھی فرعون کے محل میں رہتا تھا اور شعبان بھی اسی محل میں رہائش پذیر تھا۔ شاہی طبیب کو معلوم تھا کہ شعبان دن میں 2 بار فرعون ہوتب کو دوا پلانے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی حویلی میں کس وقت آتا ہے اور حویلی میں کتنی دیر رہتا ہے اور وہاں اس دوران اس کے معمولات کیا ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد شعبان اپنی خوابگاہ میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے اور اس دوران حویلی کی کنیزیں اور غلام خاص زرگام بھی اپنی اپنی کوٹھریوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ زوناش کو شعبان کی شاہی حویلی کا سارا حدود اربا معلوم تھا۔ زوناش جس شاہی حویلی میں رہ رہا تھا اس کا نقشہ بھی ہو بہو شعبان کی شاہی حویلی کی طرح تھا۔ چنانچہ اسے یہ معلوم تھا کہ شعبان کی حویلی میں وہ کمرہ کس طرف واقع ہے جہاں وہ اپنی دوائیں، جڑی بوٹیاں، دواؤں کے محلول کی بوتلیں اور خاص طور پر اپنا دواؤں والا تھیلا رکھتا ہے۔ اس تھیلے میں 2-3 دواؤں کی بوتلیں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک میں بے ہوش مریض کو
فوری طور پر ہوش میں لانے والی دوا تھی، ایک میں زخم پر لگانے والا مرہم تھا اور تیسری شیشی میں وہ خاص قوت بخش دوا تھی جو مرض دور ہو جانے کے بعد مریض کو کچھ دنوں تک اس غرض سے دی جاتی تھی کہ بیماری کی وجہ سے اس کے کمزور پڑ چکے جسم کی طاقت پھر سے بحال کی جا سکے۔ یہ تیسری شیشی سبز پتھر کی بنی ہوئی تھی اور اس پر نسواری رنگ کا ڈاٹ لگا ہوا تھا۔ یہ ڈاٹ دریائے نیل کے کنارے اگنے والے سرکنڈے کو چھیل کر اس کے گودے کو خشک کر کے تیار کیا گیا تھا۔ یہ بڑی قیمتی دوائی تھی اور اس میں مرجان اور موتیوں کے کشتے کے اجزاء شامل تھے۔ طبیب ہونے کی وجہ سے زوناش اس دوائی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہی وہ طاقت بخش دوا تھی جو روزانہ صبح اور شام کے وقت شعبان فرعون حتب کی خوابگاہ میں جا کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے پلاتا تھا۔ زوناش نے شروع میں اپنی آنکھوں سے یہ دوائی فرعون کو پلاتے دیکھا تھا۔ وہ اس شیشی کی شکل صورت سے بھی واقف تھا۔ شاہی طبیب زوناش کے خطرناک منصوبے کے دوسرے اور آخری مرحلے کا خاص نشانہ یہی سبز پتھر کی بنی ہوئی چھوٹی سی بوتل تھی۔ اس چھوٹی سی بوتل نے شاہی طبیب زوناش، کاہن اعظم ہامون اور شاہی افواج کے سپہ سالار اشمون کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا تھا۔ طبیب زوناش کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے شعبان کے تھیلے میں رکھی ہوئی اسی سبز بوتل کی ضرورت تھی۔ اس بوتل تک پہنچنے کی غرض سے وہ خود شعبان کی لیبارٹری یا مکتب میں داخل ہونے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور شخص اس کے منصوبے کی رازداری میں کسی پہلو سے بھی شریک ہو۔ کافی سوچنے اور غور کرنے کے بعد زوناش کی نگاہ شعبان کی ایک خاص کنیز پر پڑی۔ اس کنیز کا نام شمالہ تھا اور اس کا کام شعبان کے کمروں کی صفائی ستھرائی کرنا تھا۔ یہ کنیز اکثر بیمار رہا کرتی تھی اور زوناش سے اپنا علاج کرواتی تھی۔ ایک دن کنیز شمالہ اپنے علاج کے سلسلے میں زوناش کی حویلی میں آئی تو زوناش نے اس کی نبض دیکھ کر اسے معمول کے مطابق دوا تیار کر کے کھلا دی اور کہا، شمالہ، تمہاری بیماری بہت پرانی ہو گئی ہے، اس نے تمہارے جسم میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ میری دوا کا وقتی طور پر تو تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوا تمہاری بیماری کا شافی علاج نہیں ہے۔ شمالہ کنیز بیچاری پریشان ہو گئی، کہنے لگی، آپ اتنے لائق طبیب ہیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، مجھے کوئی ایسی دوائی دیں کہ جس سے میری بیماری جاتی رہے۔ شاہی طبیب زوناش کہنے لگا، ایک ایسی دوا ہے کہ اس کی ایک خوراک پینے سے تمہاری بیماری جڑ سے اکھڑ کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ کنیز شمالہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کہنے لگی، دیوتا آپ پر مہربان ہو، مجھے وہ دوا پلا دیجئے، میں ساری زندگی آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی۔ زوناش نے اپنے سر کو نفی کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا، افسوس کہ وہ دوا میرے پاس نہیں ہے، مگر اس محل میں موجود ہے۔ اگر تم وہ لے آؤ تو تمہیں اپنی پرانی بیماری سے نہ صرف نجات مل جائے گی بلکہ تم پھر سے جوان ہو جاؤ گی۔ کنیز شمالہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا اور بولی، مالک، مجھے بتائیں محل میں یہ دوا کس جگہ پر ہے؟ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی یہ دوا لے آؤں گی۔ طبیب زوناش کہنے لگا، تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوا اس حویلی کے اندر ہی ہے جس حویلی میں تم کام کرتی ہو۔ کنیز کچھ حیران سی ہو کر طبیب زوناش کا منہ تکنے لگی اور بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی مالک۔ طبیب زوناش نے کہا، سنو، یہ دوا تمہارے مالک طبیب شعبان کی دواؤں کے تھیلے میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہی وہ طاقتور قیمتی دوا ہے جس کے 4 قطرے وہ صبح و شام رب فرعون کو پلاتا ہے۔ اسی دوا کی وجہ سے رب فرعون جوانوں کی طرح صحت مند ہو رہا ہے، مگر یہ دوا بڑی قیمتی ہے اور صرف فرعون حتب کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تمہارا مالک شعبان کسی دوسرے شخص کو یہ دوا نہیں دے سکتا۔ فرعون کی طرف سے بھی اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر تم کسی طریقے سے اپنے مالک کا دواؤں والا تھیلا میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں اس خاص دوائی کے 4 قطرے پلا دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جاؤ گی، دوبارہ کبھی بیمار نہیں پڑو گی۔ کنیز نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مالک، یہ کام تو میں ابھی کرنے کو تیار ہوں، یہ کام تو میرے لیے بے حد آسان کام ہے۔ زوناش بولا، لیکن شعبان کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کنیز شمالہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگی، میرا مالک شعبان دوپہر کو 1.5 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی دواؤں والا تھیلا کمرے کی الماری کے نچلے خانے میں رکھتا ہے۔ میں اس وقت تھیلا آپ کے پاس لے بھی آؤں گی اور واپس لے جا کر رکھ بھی دوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، زوناش نے کہا، کل دوپہر کو جب تمہارا مالک سو جائے تو اس کا دواؤں والا تھیلا
کسی کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر میرے پاس لے آنا۔ چونکہ وہ دوا بڑی طاقتور ہے اس لیے مجھے اس کے 4 قطروں میں ایک دوسری دوا کو ملا کر تمہیں پلانی پڑے گی، ورنہ میں تمہیں کہہ دیتا کہ شعبان کے کمرے میں ہی تھیلے میں سے فلاں شیشی نکال کر اس کے 4 قطرے پی لو۔ کنیز بولی، میں ہر حال میں کل مالک کا تھیلا لے کر دوپہر کو آپ کی حویلی میں پہنچ جاؤں گی۔ زوناش نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی خبر کسی تیسرے شخص کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ مجھ پر بھی کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے۔ کنیز نے کہا، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اور پھر میں رازوں کو اپنے سینے میں دفن کرنا جانتی ہوں۔ میرے سینے میں محل کی شہزادیوں کے ایسے کئی راز دفن ہیں کہ جنہیں ظاہر کروں تو شاہی محل کی دیواریں لرز جائیں۔ زوناش نے مسکرا کر کہا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ کام رازداری سے ہو۔ اب جاؤ، اور کل دوپہر کو میں تمہارا اسی کمرے میں انتظار کروں گا۔ کنیز شمالہ آداب بجا کر چلی گئی۔ شاہی طبیب زوناش کے لیے وہ رات اور اس سے اگلا دوپہر تک کا دن گزارنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی اسے اس بات کی تھی کہ اگر کسی وجہ سے شعبان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کنیز کو اپنا تھیلا لے جاتے پکڑ لیا تو شعبان یہ معلوم کیے بغیر اسے کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی خاص دواؤں والا تھیلا کہاں لے جا رہی تھی، کس کے لیے لے جا رہی تھی۔ عین ممکن ہے کہ تھوڑے سے ڈرانے دھمکانے کے بعد کنیز بتا دے کہ اسے شاہی طبیب نے تھیلا لانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد جو طوفان برپا ہوگا، اس کی تباہ کاری اور ہلاکت خیزیوں کا زوناش کو پورا اندازہ تھا۔ بڑی مشکل سے دوپہر ہوئی۔ کنیز شمالہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ طبیب زوناش پہلے ہی سے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں کنیز نے آنا تھا۔ آخر اسے کنیز کی صورت نظر پڑی۔ اس نے کپڑے میں کچھ لپیٹ کر چادر کے اندر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے میں سے شعبان کا دواؤں والا تھیلا نکال کر زوناش کے سامنے رکھ دیا اور سانس ٹھیک کرتے ہوئے بولی، بڑی مشکل سے مالک کے کمرے میں سے تھیلا نکال کر لائی ہوں۔ مجھے یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں مالک کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ سو رہا تھا نا۔ زوناش نے تھیلا کھول کر اس میں سے سبز پتھر کی شیشی نکال کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شمالہ بولی، میں مالک کو دیکھ آئی ہوں، وہ گہری نیند سو رہا تھا، وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ شاہی طبیب زوناش نے فرعون کی دوا والی سبز پتھر کی چھوٹی بوتل ایک طرف رکھتے ہوئے شمالہ سے کہا، تمہیں کسی نے اپنے مالک کے کمرے میں جاتے اور وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ کنیز بولی، بالکل نہیں دیکھا، وہاں اس وقت کوئی نہیں آتا، سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ زوناش نے بوتل کا ڈاٹ اتار کر بوتل ناک کے قریب لا کر سونگی۔ یہ وہی دوا تھی جو شعبان فرعون ہوتب کو پلاتا تھا۔ مزید تسلی کی خاطر اس نے بوتل میں سے دوا کے 3-4 قطرے پیالی میں ڈال کر اس میں پانی ملایا اور اسے پی لیا۔ جب پوری تصدیق ہو گئی کہ بوتل بھی وہی ہے اور دوائی بھی وہی ہے جس کی سے ضرورت تھی، تو اس نے خالی پیالی میں بوتل میں سے مزید 3 قطرے انڈیلے اور بوتل کا ڈاٹ لگاتے ہوئے شمالہ سے کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، یہی وہ دوائی ہے جس کو پی کر نہ صرف تمہاری بیماری دور ہو جائے گی بلکہ تم پھر سے جوان ہو جاؤ گی۔ کنیز شمالہ نے بےتاب ہو کر کہا، مالک مجھے ابھی پلا دیجئے۔ زوناش بولا، یہ دوائی تمہارے لیے بڑی طاقتور ہے، مجھے اس میں کچھ اور دوائی کے ارک ملانے پڑیں گے، اس کے بعد تم پی سکتی ہو۔ ایسا کرو، تم دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں ان قطروں میں دوسری دوائیوں کو ملا کر ابھی تمہیں پلاتا ہوں۔ کنیز نے کہا، میں بھی یہیں بیٹھی رہتی ہوں۔ زوناش نے کہا، ہمارے پیشے میں مریضوں کے سامنے ان کی دوائیاں تیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی دوسرے کمرے میں جانے کو نہ کہتا۔ پل 2 پل کی بات ہے، میں ابھی تمہیں بلا لوں گا۔ کنیز اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد طبیب زوناش نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، پیالی میں پڑے ہوئے قطرے واپس شعبان کی سبز بوتل میں ڈالے، جلدی سے الماری کے اندر سے وہ بوتل نکالی جس میں کالے ناگ کے زہر کے قطروں میں دوسرے زہروں کو ملا کر ایک ایسا زہر تیار کر کے ڈالا گیا تھا جو بے ذائقہ اور بغیر بو کے تھا اور جس کے اثر سے انسان کا جسم فوری طور پر مفلوج ہو جاتا تھا اور اس کی سانس کی نالی جم جاتی تھی۔ زوناش نے کالے ناگ کے زہریلے محلول کے 10-12 قطرے شعبان کی دوا والی سبز بوتل میں ڈال دیے اور بوتل کو اچھی طرح سے ہلا کر اس پر ڈاٹ لگائی اور اسے شعبان کے دواؤں والے تھیلے میں اسی جگہ لگا دیا جہاں وہ پہلے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسری بوتل میں سے ایک خاص دوا نکال کر کنیز شمالہ والی پیالی میں ڈالی، اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھول کر دوسرے کمرے میں بیٹھی کنیز شمالہ کو اندر بلا لیا۔ شمالہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ زوناش نے دوا والی پیالی اسے دے کر کہا،
تم بڑی خوش نصیب ہو شمالہ کہ تمہیں وہ انمول دوا پینے کو مل رہی ہے جو سوائے فرعون حطب کے دوسرے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسے پی جاؤ اور سمجھ لو کہ اب تم پھر سے جوان ہو جاؤ گی۔ شمالہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ وہ جوانی کی سرحد پار کر کے بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکی تھی، اور اب نہ صرف اسے اپنی بیماری سے چھٹکارا مل رہا تھا بلکہ اس کی جوانی بھی اسے واپس مل رہی تھی۔ شمالہ دوا پی گئی۔ شاہی طبیب زوناش نے شابان کا دواؤں والا تھیلا کپڑے میں لپیٹ کر اسے پکڑایا اور بولا، اب جتنی جلدی ہو سکے یہ تھیلا اپنے مالک شابان کی الماری میں جہاں سے نکالا تھا وہیں جا کر رکھ دو۔ یہ کام ہوشیاری سے کرنا، اسے ہرگز پتہ نہ چلے کہ تم تھیلا لے کر کہیں گئی تھی۔ بالکل پتہ نہیں لگے گا اسے، شمالہ بولی، اور کپڑے میں لپٹا ہوا تھیلا چادر کے اندر چھپا کر شابان کی حویلی کی طرف تیز تیز قدموں سے چل پڑی۔ شابان کی شاہی حویلی بھی زوناش کی شاہی حویلی کی طرح فرعون کے شاہی محلات کی 4 دیواری کے اندر ہی تھی۔ دونوں حویلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ کنیز شمالہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، طبیب زوناش 50-60 قدموں کا فاصلہ ڈال کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کنیز شمالہ شابان کی حویلی میں پہنچ گئی ہے۔ دونوں حویلیوں کے درمیان شاہی محلات کا ایک کشادہ باغ اور ایک عبادت گاہ حائل تھی، اور 1-1.5 فرلانگ کا فاصلہ بن گیا تھا۔ شمالہ شاہی باغ کے کنارے کنارے تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ شاہی طبیب اس کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر برابر اس کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ خود ایسے چل رہا تھا کہ کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ شاہی طبیب باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ شمالہ عبادت گاہ کے پائیں باغ سے بھی گزر گئی۔ آگے شابان کی حویلی کی عمارت آ جاتی تھی۔ شاہی طبیب چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب شمالہ شابان کی حویلی میں داخل ہو چکی تو طبیب زوناش فوراً پلٹ کر واپس اپنی حویلی کی جانب چل دیا۔ کنیز شمالہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے مالک شابان کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ شابان گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے دواؤں والے کمرے میں جا کر شمالہ نے شابان کا دواؤں والا تھیلا اس کی الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر الماری کو بند کیا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل کر اپنے حجرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے حجرے میں داخل ہوئی، اس کے دل نے اچانک زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ کنیز شمالہ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے پسینے آنے لگے، حلق خشک ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پانی پینے کے لیے کونے میں پڑی سراہی کی طرف جانے لگی تو 2 قدم چلنے کے بعد گر پڑی۔ اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ دوسری کنیزوں کو مدد کے لیے آواز دینی چاہی مگر حلق سے آواز نہ نکلی۔ سانس رکنے لگی، جسم نیلا پڑ گیا اور دوسرے لمحے اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ شابان سو کر اٹھا تو اسے شمالہ کی موت کی خبر ملی۔ اس کے خاص غلام زرگام نے بتایا، مالک شمالہ اچانک ہی مر گئی۔ اس کی لاش اس کے حجرے میں بستر کے قریب پڑی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی، بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ شابان نے پوچھا۔ غلام نے کہا، وہ تو اسی وقت اس کے گھر والے آ کر لے گئے۔ شابان خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ شمالہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ناممکن ہو چکا تھا۔ اس مرض نے آخر اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ دن ڈھلنے لگا تھا۔ شابان فرعون کے محل میں جانے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ دوسری طرف شاہی طبیب زوناش کنیز شمالہ کی موت کی خبر کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فرعون کی دوا کے بہانے شمالہ کو جو دوائی پلائی تھی وہ بھی ایک ہلاکت خیز زہر تھا جس نے کچھ دیر کے بعد یقینی طور پر اپنا اثر دکھا دینا تھا۔ چنانچہ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ شابان کی کنیز شمالہ کی اچانک موت واقع ہو گئی ہے تو زوناش نے اطمینان کا سانس لیا۔ جس خطرے نے آگے چل کر شاہی طبیب کے شاہی مرتبے اور خود اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا تھا، اس نے اس خطرے کا پہلے قدم پر ہی قلع کما کر دیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر بے خوف و خطر ہو کر اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچتے دیکھ سکتا تھا، اور اسے اپنے منصوبے کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ جب دریائے نیل پر کھجوروں کے جھنڈ کے مغربی افق پر سورج غروب ہو گیا اور دارالحکومت تھیبس کے شہر کے چراغ اور شاہی محلات کے اندر اور باہر فانوس روشن ہو گئے تو شابان معمول کے مطابق فرعون حطب کو دوا پلانے تیار ہو کر شاہی محل کی جانب چل پڑا۔ دواؤں کا خاص تھیلا جس میں فرعون کے لیے اس کی تیار کردہ طاقت بخش خاص دوا تھی اس کے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا
شاہی محلات کے باغ میں سے گزر رہا تھا۔ دوسری طرف شاہی طبیب بھی اپنی حویلی میں بیٹھا فرعون ہوتب کی موت کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ شاہی طبیب کو خوب معلوم تھا کہ فرعون والی دوائی کی شیشی میں اس نے جو زہر ملا دیا ہے وہ فرعون کے جسم کے اندر جاتے ہی اسے ہلاک کر دے گا۔ ادھر شعبان اپنے انجام سے بے خبر فرعون کے محل میں داخل ہونے کے بعد مختلف ایوانوں میں سے گزرتا ہوا ملک فارس اور بابل کے بیش قیمت قالینوں سے ڈھکا ہوا کشادہ زینہ طے کر کے فرعون کی خوابگاہ میں آ گیا۔ اس وقت فرعون ہوتب اپنے شاہانہ پلنگ پر ریشمی تکیوں سے پشت لگائے نیم دراز تھا۔ اس کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی تھی۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی ساعتی پلنگ کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ شعبان دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر آداب بجا لانے کے لیے جھک گیا۔ فرعون ہوتب نے ہاتھ سے شعبان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شعبان اپنے آپ کو سمیٹ کر بڑے ادب سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کندھے پر سے دواؤں کا تھیلا اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ملکہ فرعون شعبان کی جانب متوجہ ہو کر بولی، شعبان، تمہارے علاج سے میرے شوہر کو پھر سے نئی زندگی ملی ہے۔ تم خوش نصیب ہو۔ رب فرعون نے تمہیں اپنے خاص طبیب ہونے کے علاوہ شاہی طبیب کا منصب بھی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شعبان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، رب فرعون کی اس کرم نوازی پر میں جتنا بھی فخر کروں کم ہوگا۔ فرعون ہوتب کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اس منصب کے لائق ہو۔ آج سے تم میرے طبیب خاص ہونے کے علاوہ ہمارے شاہی خاندان کے طبیب بھی ہو۔ شہزادی ساعتی کہنے لگی، تمہیں شاہی دربار میں عمرہ کی پہلی قطار میں کرسی ملے گی۔ شعبان نے سر جھکا کر کہا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ملکہ فرعون نے پوچھا، میرے شوہر کا علاج ابھی کتنے روز جاری رہے گا؟ شعبان دواؤں کا تھیلا کھول کر اس میں سے سبز شیشی نکال رہا تھا جس میں اس کے علم کے مطابق فرعون کی خاص زندگی بخش دوا تھی، اور جو بات اس کے علم میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ اس سبز شیشی میں فرعون ہوتب کی موت چھپی ہوئی تھی۔ شاہی طبیب زوناش جان بوجھ کر اس وقت فرعون کے شاہی محل میں اس کی خوابگاہ کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب فرعون ہوتب کی موت کی خبر جنگل کی آگ بن کر پھیلنے والی تھی۔ شعبان نے سبز شیشی نکالی تو ایک کنیز سونے کے تشت میں پانی کی سراہی اور خالی پیالی رکھے آ گئی۔ شعبان نے شیشی کا ڈاٹ کھول کر پیالی میں دوا کے 10-12 قطرے ٹپکائے اور ڈاٹ لگا کر شیشی واپس تھیلے میں سنبھال کر رکھ لی۔ پھر پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر چمچ سے دوا کو ہلایا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر فرعون ہوتب کے پاس آیا اور دوائی والی پیالی بڑے ادب سے فرعون ہوتب کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ فرعون ہوتب روزانہ دن میں 2 بار شعبان کے ہاتھ سے وہی دوا پیتا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ اپنی موت کو گلے لگا رہا ہے۔ فرعون ہوتب نے پیالی اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک ہی گھونٹ میں دوا پی گیا۔ دوا پینے کے بعد ابھی خالی پیالی اس کے ہاتھ میں ہی تھی کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پیالی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی ساعتی گھبرا کر اپنی جگہوں سے اٹھیں اور فرعون کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شعبان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فرعون کی نبض دیکھی۔ نبض ساکت ہو چکی تھی۔ ملکہ عالیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شعبان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہو گیا ہے میرے شوہر کو؟ شعبان کیا جواب دیتا؟ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون مر چکا ہے۔ اس دوران فرعون کے منہ، ناک اور کانوں سے سیاہ خون جاری ہو گیا۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی ساعتی کی چیخ نکل گئی اور وہ روتے ہوئے فرعون کی لاش سے لپٹ گئیں۔ چیخ کی آواز سن کر خوابگاہ کے حبشی محافظ تلواریں سونت کر دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ شعبان سر جھکائے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے خلاف کسی نے خوفناک سازش کی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ فرعون کی موت اس کی دوا پینے سے ہوئی تھی۔ ملکہ فرعون نے شعبان کی طرف اشارہ کر کے حبشی محافظوں کو حکم دیا، اس کو گرفتار کر لو۔ حبشی محافظوں نے اسی وقت شعبان کو بازوؤں سے دبوچ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے خوابگاہ سے باہر لے گئے۔ اسی لمحے محل میں شور مچ گیا کہ رب فرعون کی موت واقع ہو گئی ہے۔ شاہی محلات میں کوہرام بپا ہو گیا۔ شاہی طبیب زوناش اسی خبر کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑتا ہوا شاہی خوابگاہ میں آ گیا اور چہرے پر غم و اندوہ کے تاثرات لاتے ہوئے بولا، رب آمون، ہمارے شہنشاہ معظم کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ملکہ فرعون اور شہزادی ساعتی فرعون کے پلنگ پر سر جھکائے رنج و الم میں ڈوبی ہوئی سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ملکہ عالیہ نے فرعون کا سر اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ شاہی طبیب زوناش نے آگے بڑھ کر فرعون کی نبض پر ہاتھ رکھا
اور سسکی بھر کر بولا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، رب امون نے ہمارے باپ کو ہم سے چھین لیا ہے، رب فرعون اب اس دنیا میں نہیں ہے، انہیں زہر دیا گیا ہے۔ ملکہ فرعون اور شہزادی ساعتی سر جھکائے بیٹھی رہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شاہی طبیب نے بظاہر انتہائی پریشانی کے ساتھ پوچھا، ملکہ عالیہ یہاں کون آیا تھا؟ شہزادی ساعتی نے شابان کے تھیلے میں فرعون کی خاص دعا کی سبز شیشی نکال کر شاہی طبیب کو دے دی اور کہا، طبیب شابان نے اس میں سے دوا دی تھی۔ شاہی طبیب زوناش نے دوا کا ڈوٹ کھول کر اسے سونگا اور سر پیٹ کر کہا، رب امون کا شابان پر قہر نازل ہوگا، اس شیشی میں زہریلی دوا بھری ہوئی ہے، شابان نے ہمارے شہنشاہ کو زہر دے کر ہلاک کیا ہے، اسے فوراً حراست میں لے لیا جائے۔ ملکہ فرعون نے شدید غمزدہ لہجے میں آہستہ سے کہا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ طبیب زوناش نے گھٹنوں کے بل جھک کر فرعون کی لاش کے قدموں کو بوسہ دیا اور اندر ہی اندر سکھ کا سانس لیا۔ وہ جو چاہتا تھا ہو گیا تھا۔ اس نے سپہ سالار اشمون اور کاہن اعظم ہامون سے گٹھ جوڑ کر کے جو خونی منصوبہ بنایا تھا وہ کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ دو کنیزیں سر جھکائے ذرا پیچھے کھڑی تھیں۔ زوناش نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک کنیز سے سرگوشی میں پوچھا، طبیب شابان نے تمہارے سامنے رب فرعون کو دوا پلائی تھی؟ کنیز نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے سرگوشی ہی میں کہا، ہاں، اس نے میرے سامنے رب فرعون کو دوا پلائی تھی، اور دوا کے پیتے ہی کنیز اس سے آگے کچھ نہ بول سکی اور سسکی بھر کر چپ ہو گئی۔ زوناش خوابگاہ سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا فرعون ہوتب کی موت کی خوشخبری کاہن اعظم ہامون کو سنانے ہیکل کی طرف جانے کی غرض سے سیڑھیاں اتر کر ایوان خاص میں آ گیا۔ وہاں سپہ سالار اشمون اور کاہن اعظم ہامون دربار کے افراد کے ساتھ پہلے سے موجود تھے۔ سب کے چہرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف سپہ سالار اشمون اور کاہن ہامون کے چہروں پر جھوٹے غم کے نقلی نقاب پڑے تھے، مگر وہ دونوں ظاہر یہی کر رہے تھے کہ وہ سب سے زیادہ غمزدہ ہیں اور انہیں فرعون کی موت کا سب سے زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ صدمہ کنیز لائکا کو ہوا تھا جب اسے یہ خبر ملی کہ فرعون ہوتب کی زہر دینے سے موت واقع ہو گئی ہے اور زہر شابان نے دیا ہے اور شابان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہ دل تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ فرعون کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے محبوب شابان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس کا غم لائکا کی برداشت سے باہر تھا۔ شاہی محل پر سوگ چھا گیا تھا، بازار بند ہو گئے تھے۔ پروہت، پجاری اور پجارنے بال کھولے، ہاتھوں کو باندھے، سروں کو جھکائے دیوتا آمون کے سامنے رب فرعون کی جنت کی ابدی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھیبس شہر پر سناٹا چھا رہا تھا۔ ہیکل اعظم کے علاوہ شہر کے دوسرے معبدوں میں بھی رب فرعون کی روح کی ابدی زندگی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور جانوروں کو قربان کیا جا رہا تھا۔ فرعون کی موت کی خبر سارے دارالحکومت میں پھیل چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سب کو علم ہو چکا تھا کہ فرعون کو اس کے طبیب خاص شابان نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے اور شابان کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ خبر بستی میں سائنا تک پہنچی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ دارالحکومت تھیبس کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ جس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور شابان تو رب فرعون کے قتل کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا جو عبرت ناک انجام ہونے والا تھا، سائنا اس کے تصور سے لرز گئی تھی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اس کو تو حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ آنسو بہاتی شابان کے مکان پر جا کر اس کے خالی کمرے میں بیٹھ گئی اور دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ شابان کو گرفتار کرتے وقت اس کا دواؤں والا تھیلا اس سے لے لیا گیا تھا جو ملکہ فرعون کے قبضے میں تھا۔ تھیلے میں دوا کی وہ سبز بوتل بھی تھی جس میں سے طبیب شابان نے فرعون کو دوا کی خوراک پلائی تھی، جس کے پیتے ہی وہ اس جہان فانی سے رحلت کر گیا تھا۔ ملکہ فرعون اور فرعون کی بیٹی اور شہزادی ساعتی خود اس اندوہناک واقعے کی عینی شاہد تھیں۔ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ شابان کا جرم ثابت ہو چکا تھا اور شاہی طبیب پر ذرا سا بھی شک پڑنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اب شابان کی موت یقینی تھی۔ اس نے اپنی عیاری سے ایک تیر سے 2 نشانے مار لیے تھے اور فرعون ہوتب کے ساتھ طبیب شابان کو بھی اپنے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا تھا۔ نیچے ایوان خاص میں آنے کے بعد شاہی طبیب زوناش سیدھا شاہی افواج کے سپہ سالار اشمون کے پاس گیا۔ سپہ سالار کے ایک جانب کاہن اعظم ہامون اور دوسری جانب تخت شاہی کا وارث اور فرعون کا بیٹا ہوتب آمون کھڑا تھا۔ شاہی طبیب نے شہزادہ ہوتب آمون کے آگے سر جھکا کر کہا، ولی عہد ہوتب آمون کو رب آمون اپنی پناہ میں رکھے۔ میں نے تصدیق کر لی ہے کہ رب فرعون کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے اور ملکہ عالیہ اور شہزادی ساعتی کی عینی شہادتوں کے مطابق یہ زہر
نوجوان طبیب شابان نے ہی دیا تھا۔ شہزادہ ہوتب آمون کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے کہا، طبیب شابان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو وہی سزا دی جائے گی جو رب فرعون کے قاتل کی ہونی چاہیے۔ سپہ سالار اشمون نے 2 ماہ تک حکومتی سطح پر سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ تمام شاہی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ ملکہ عالیہ کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں ولی عہد شہزادہ ہوتب آمون اور شہزادی ساعتی کے علاوہ کاہن ہامون، سپہ سالار اشمون اور تمام اہل دربار اور عمرہ اور رؤسا شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں ملکہ فرعون اور شہزادی ساعتی نے عینی شہادت دی کہ ان کی موجودگی میں طبیب شابان نے رب فرعون ہوتب کو اس دوا کی خوراک دی تھی جس میں زہر ہلاہل تھا اور جس کے پیتے ہی رب فرعون کی موت واقع ہو گئی۔ ان شہادتوں کی روشنی میں سپہ سالار اشمون نے قاتل طبیب شابان کو موت کی سزا سنا دی اور اعلان کیا کہ یہ سزا شاہی سوگ کی مدت گزر جانے کے بعد رب فرعون کی تدفین سے 1 روز پہلے دی جائے گی۔ کنیز لائقہ یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ اپنے محبوب شابان کے طبیب خاص کا عہدہ پانے اور اس کے شاہی حویلی میں منتقل ہو جانے کے بعد کس قدر خوش تھی کہ اب شابان اس کی آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا اور جس وقت چاہے اس سے مل سکے گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ دیکھتے دیکھتے تختہ الٹ جائے گا اور اس کی خوشیوں کا سورج غم کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔